بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اور خدا کرے کہ میرا دم اسی جگہ نکلے خدا کرے کہ میرا دم اسی جگہ نکلے کہاں خدا کرے کہ میرا دم اسی جگہ نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے حضرات گرامی باڑھ کی سرزمین پر لوگوں کا باڑھ آ گیا ہے ماشاءاللہ شہری علاقے میں اتنی دلچسپی عام طور پہ نہیں رہتی شہری چھیتر میں اور وہ بھی دینی جلسہ میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں گاؤں دیہات کا جلسہ سیمانچل وغیرہ میں جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں تو بڑا بڑا مجمع ہو جاتا ہے لیکن پٹنہ جہان آباد اورنگ آباد یہ سب اس ایریے میں اتنا بڑا مجمع جمع ہو جانا یہ اللہ کا کرم ہے بس یہ آپ کا کمال نہیں بہرکیف ایک درخواست آپ سے ہے شاعر لوگ جب شعر پڑھتے ہیں تو آپ تو بالکل بھوریشن میں رہتے ہیں بھوریشن میں لیکن مقرر تقریر کرتا ہے تو بالکل سائلنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں کیا ہے ہم گالی بکنے آئے ہیں کیا ہم آپ کو بے عزت کریں گے کیا پھر کیا بات ہے شاعر جب تقریر کرتا ہے تو آپ کرسی کے ساتھ اچھلنے لگتے ہیں اور مقرر کی تقریر میں ایسا لگتا ہے کہ منو پانی کسی نے ڈال دیا آج جلسہ نہیں ہو رہا ہے مولویوں کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے یہ ٹورنامنٹ نہیں ہے ایک دن کا ہے نا یہ مولویوں کا میچ ہے لوگ عمل کے جذبے سے نہیں مولویوں کا میچ دیکھنے آتے ہیں یہ سب کے سب امپائر بنے بیٹھے ہیں یہ سب امپائر ہے عقل ہو کر کے کہے گا کہ مین آف دی میچ کس کو دیا جائے مین آف دی میچ کس کو کئی دن کا جلسہ ہو تو مین آف دی سیریز کس کو دیا جائے اگر تقریر نارمل انداز میں کی جائے تو دل میں بیٹھے بیٹھے آؤٹ کا اشارہ کیجیے گا
کا اشارہ کہ بھائی کن کو بیٹھا لیا، ان کو واپس کرو، اتنا دور سے بلائے تھے اور تب دیکھیے کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو آپ لوگ امپائر ہیں، مین آف دی میچ دیجیے گا کل ہو کر کے، نہیں، اگر امپائر بن کے آئے ہیں تو آپ کو خدا کا واسطہ ابھی اٹھ کے چلے جائیے، ایک دم چلے جائیے، فوراً چلے جائیے، اور عمل کے جذبے سے اگر آئے ہیں تو آپ کا آنا مبارک، میرا بھی آنا مبارک، یہ جلسہ مبارک، منتظمین مبارک، سامعین مبارک، مقررین مبارک، یہ مائک مبارک، شب و روز مبارک۔ بس میرے بھائی، تقریر سے تقدیر نہیں بدلنے والی، تقریر سے تقدیر نہیں بدلے گی۔ اگر تقریر سے تقدیر بدلتی تو مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد سے رو رو کر، بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر کہا تھا لوگوں کو، کہا او جانے والو، او جانے والو، جب ملک تقسیم ہو رہا تھا کہا او جانے والو، یہ دیکھو نا جامع مسجد کے مینارے تمہیں جھک کے سلام کر رہے ہیں، ذرا سلام کا جواب تو دیتے جاؤ۔ لوگوں نے نہیں مانا۔ جب اتنے بڑے مقرر کی بات نہیں مانا تو ہم جیسے چھوٹ بھیا کی بات کون ماننے جاتا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ماشاءاللہ آبادی پڑھی لکھی معلوم ہو رہی ہے نا؟ اب پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تو آپ لوگ سنے ہی نہیں۔ پہلے جملے میں خوش ہو گئے کہ ہاں ہماری تعریف ہو رہی ہے، پڑھی لکھی بس، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں، اللہ کرم فرمائے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جن اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری زبان سے اچھی اور سچی بات کہلوائے، جن باتوں کا پہلے خود میرے دل پہ اثر ہو، آپ کے دل پہ اثر ہو چاہے مت ہو، میرے دل پہ اثر ہو جائے، اور جب میرے دل پہ اثر ہوگا تو پھر آپ کے دل پر بھی ضرور اثر ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی درخواست آپ سے یہ ہے، اے بھائی صاحب، چائے والے تو ستیہ ناش کیے ہوئے ہیں، اے بھائی، ہل بہے سو کھار کھائے، بکری کھائے اچار، محنت ہم کریں اور چائے انہیں مل رہی۔ دیکھیے صاحب، یہ کیا انیائے ہے بھائی، چائے کو روک نہیں سکتے ہیں؟ نہیں تو اگر دینا ہے تو چپے سے چائے دیجیے، آواز بالکل نہیں، بولنے کا ادھیکار صرف مجھ کو ہے ابھی، باقی کسی کو نہیں۔ خیر، پہلی درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ سائلنٹ نہیں، وائبریشن میں رہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، بے ساختہ ہماری زبان پہ جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ آفر ہے، آفر، خدائی آفر ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں برسائے گا۔ پڑھا ایک اور اللہ نے رحمت برسا دیا 10، ایک پہ 0 بڑھا کے، اور جب 10 پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ 0 بڑھاتے جائیے، پڑھے لکھے ہیں نا، لیکن 0 بڑھاتے بڑھاتے شروع والا 1 ہٹائیے گا نہیں۔ ہاں، پڑھے لکھے لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، 0 بڑھاتے بڑھاتے شروع کا 1 ہٹانا نہیں ہے، وہ ہٹ گیا تو بالکل ختم۔ جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے گا، سب سے سچی زبان نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں برسائے گا۔ جب 10 پڑھیں گے تو 100، 100 پڑھیں گے تو 1000 رحمت برسے گی تو کیا ہوگا؟ کپڑا بھیگ جائے گا، کھیت میں پانی لگ جائے گا، روڈ پہ کیچڑ ہو جائے گا، رحمت برستے تو دیکھتے نہیں۔ رحمت کا لفظ بہت سنتے ہیں نا، بچپن سے سنتے آئے، کیا حال ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، بولتے ہیں نا۔ بیٹی پیدا ہوئی، ہاں اللہ کی رحمت پیدا ہوئی ہے۔
بیٹی کا نام رحمتی بیگم، بیٹا کا نام رحمت اللہ، اللہ کا رحم و کرم ہے، رحمت رحم و کرم رحمتی، یہ سب بار بار بولتے ہیں سنتے ہیں، لیکن رحمت کا معنی نہیں جانتے۔ سنیے، رحمت عربی ڈکشنری میں اجمع الالفاظ میں شمار ہوتا ہے، یعنی لفظ ایک اور معانی انیک۔ ایک عربی زبان میں یہ کمال ہے کہ ایک لفظ کا 100 معنی آتا ہے۔ کیا معنی ہے رحمت کا؟ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ایک لفظ رحمت میں پوشیدہ ہے۔ دنیا میں سب چاہتے ہیں نا کہ ہم تندرست رہیں، یا کوئی بیمار رہنا پسند کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو نہیں نا، سب چاہتے ہیں نا تندرست رہیں، یہ رحمت ہے۔ اولاد فرما بردار ہو، رحمت ہے۔ بیوی وفادار ہو، رحمت ہے۔ پڑوسی اچھا ہو، رحمت ہے۔ موسم کے مطابق بارش ہو، رحمت ہے۔ جتنے کی ضرورت ہو اتنے ہی بارش ہو، رحمت ہے۔ رزق میں برکت ہو، رحمت ہے۔ بیٹا بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ لگ جائے، رحمت ہے۔ اولاد نیک صالح ہو، رحمت ہے۔ ہماری خوبیوں کا چرچا ہو، رحمت ہے۔ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے، رحمت ہے۔ یہ دنیا کی رحمت ہوئی۔ اور آخرت کی رحمت کیا ہے؟ دائیں منکر نکیر کے سوال کا جواب اچھی طرح دے دیں قبر میں، رحمت ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، رحمت ہے۔ پیارے آقا کی شفاعت مل جائے، رحمت ہے۔ رسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے، رحمت ہے۔ اللہ کا دیدار مل جائے، رحمت ہے۔ جنت میں داخلہ مل جائے، رحمت ہے۔ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، رحمت ہے۔ رب کی رضا مل جائے، رحمت ہے۔ یعنی ایک لفظ رحمت کا کرشمہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر بگڑا ہوا کام سنور جاتا ہے۔ ایک رحمت میں اتنی طاقت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے یادداشت مضبوط ہوتا ہے۔ برینڈ اگر 2 GB کا 3 GB کا ہو جائے گا آپ کا دماغ کا وائرس دور ہوتا ہے۔ آج ہمارے دل و دماغ میں وائرس لگ گیا۔ کیسے؟ موبائل جو دیکھتے رہتے ہیں، ایڈلٹ پکچر، وہ جو آنکھ اور کان کے راستے سے جو گندگی سپلائی کر رہے ہیں، کان کے راستے سے اور آنکھ کے راستے سے دل اور دماغ میں گندگی سیو ہو رہی ہے۔ فلمیں، ایڈلٹ پکچر اس میں سیو ہو گئی، وائرس آ گیا۔ ہمارا نوجوان کمپٹیشن کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ایک نوجوان آیا گردنی باغ پٹنہ میں درس قرآن کے بعد کہ حضرت پہلے ہم ہمیشہ اول آتے تھے کلاس میں، یہ 6 مہینے سے پتہ نہ ہم کو کیا ہو گیا، ابھی ایگزام ہوا 2 سبجیکٹ میں کراس لگ گیا، کچھ لکھ ہی نہیں پائے۔ پہلے ہم اتنا تیز تھے کہ ہم کو ساتھی لوگ کہتا تھا کہ تمہارا دماغ ہے کہ کمپیوٹر ہے، پتہ نہ کیا ہو گیا۔ ایک بار پڑھا پورا چیپٹر یاد ہو گیا، اور اب 20 مرتبہ پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا۔ نوجوانوں سننا، اسٹوڈنٹس لوگ سنیے، کہا پہلے ایک بار میں یاد ہو جائے، اب 10 بار میں یاد نہیں ہوتا، پتہ نہ ہم کو کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں سمجھ گیا، کیونکہ میں بھی تو ٹیچر ہوں نا۔ اچانک یہ پلٹنیاں کھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں لیک ہو رہا ہے، کہیں لیک ہو رہا ہے۔ میں نے کان میں پوچھا کہ سچ بتانا، سن رہے ہیں آپ لوگ کہ بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں یا سنتے سنتے سن ہو رہے ہیں؟ ہاں سنیے گا، سنتے سنتے سن مت ہو جائیے گا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ بتا کہ کالج میں یا کوچنگ سینٹر پہ تمہارا کوئی چکر نہیں نہ چل رہا ہے؟ چکر سمجھے؟ خوب سمجھتے ہیں، چکر میں تو رہتے ہیں، ہاں چکر ہی میں تو رہتے ہیں، سمجھیں گے کیسے نہیں؟ یہی تو ایک جملہ ہے جو بڑی جلدی سمجھتے ہیں۔ کہا بتاؤ کالج یا کوچنگ سینٹر پہ کوئی چکر نہیں نہ چل رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آپ کیسے سمجھ گئے؟ بولا کہ آپ کیسے سمجھ گئے؟ بیٹا میں بھی ٹیچر ہوں نا، جو پہلے سے تیز تھا اچانک دماغ کا والم جام ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہے۔ صحیح بتا۔ کہ حضرت ہم جھوٹ کائے کے لیے بولیں گے؟ ہاں چکر تو تھا، لیکن 2 مہینے سے جھگڑا چل رہا۔ چکر تو تھا مگر 2 مہینے سے جھگڑا چل رہا، مگر بس اژدہا ڈنک مار کے چل دیا۔
تمہارے دماغ میں وائرس آ گیا، گندگی بیٹھ گئی ہے۔ پہلے یہ دل و دماغ کا کچرا صاف کرو، تب جا کے یہ ڈیلیٹ کرو۔ یہ گندی باتیں، گندے خیالات اور برے کام کا عزم، یہ سارا کچرا تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، وائرس آ گیا۔ پہلے اس کو ڈیلیٹ کرو۔ جب تمہارا دماغ صاف ہو جائے گا تو خود بخود کتاب کی باتیں یاد ہونے لگیں گی۔ تو نوجوانوں، آج ہمارا نوجوان کیا کمپٹیشن کی تیاری کرے گا؟ وہ تو کسی اور کمپٹیشن میں، گرل فرینڈ کے کمپٹیشن میں۔ برا نہیں ماننا میری بات کا، غلط بول رہے ہیں کیا؟ اب برا مان کے کیا کر لیجئے گا میرا؟ نہیں، برا بھی مانیے گا تو کیا کر لیجئے گا؟ ہم کو دوبارہ تھوڑے آنا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جلسے کا عنوان آپ نے بہت پیارا رکھا ہے، جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ۔ میں اس پہ بولوں یا اس پہ بولوں؟ اس کو بولتا ہوں وہ چھوٹ جائے، اس پہ بولتا ہوں یہ چھوٹ جائے، میں خود پریشان ہوں۔ بس اللہ سے دعا کرو دونوں کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ اچھی بات کہلوائے میری زبان سے۔ سیرت النبی، آہا کیا بتاؤں، 10 سال کا لڑکا ہے، 10 سال کا لڑکا ہے، 6ٹھے کلاس میں پڑھتا ہے۔ اس کے باپ نے پوچھا، علی گڑھ کا واقعہ، میں وہاں تراویح پڑھاتا تھا تو بتلایا جن کے گھر میں کھانا کھاتا تھا انہوں نے کہ میرا لڑکا وسیم نام کا 10 سال کا ہے۔ میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ بیٹا ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ سنیے گا دل تھام کے، مگر وسیم نام کا لڑکا 6ٹھے کلاس کا، اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا نام ہے مہاتما گاندھی۔ ہنسی آ رہی ہے، ہنسی آ رہی ہے، خون کے آنسو رونا چاہیے۔ محمد عرفان، جس کے نام میں محمد لگا ہوا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی؟ ایک پروگرام آتا تھا، پتہ نہ اب آتا ہے کہ نہیں، آ رہا ہے نا؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ وہ دربھنگا ضلع کا رہنے والا محمد عرفان، جس کے نام میں محمد لگا ہوا تھا، وہ گیا تھا کروڑ پتی بننے کے لیے۔ اینکر جو فلمی ہیرو ہے، اس نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام کے پتا جی کا کیا نام تھا؟ سنیے گا، میں تقریر نہیں کرنے آیا، میں زخم دکھلانے آیا، میں رولانے آیا ہوں۔ ہنسنا بھول جائیے، بہت ہنس چکے۔ پوچھا کہ ہم پیغمبر اسلام کے پتا جی کا کیا نام تھا؟ 4 آپشن پیش کیا، اسی چاروں میں سے کوئی یہ ہے، نشان لگا دو بس۔ ابو طالب، عبد المطلب، حمزہ، عبداللہ۔ ابو طالب، عبد المطلب، حمزہ، عبداللہ، یہ 4، یہی چاروں میں سے کوئی ہے، بتاؤ۔ ہائے ہائے، جس کے نام میں محمد لگا ہوا ہے وہ دائیں بائیں جھانک رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہا بولیے۔ پریشان۔ اینکر بولتا ہے کہ آپ کسی دوست سے ہیلپ لے سکتے ہیں، یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے۔ اس نے فون لگایا وہیں سے، اپنے ایک دوست کو سوال رکھا۔ ہائے ہائے، جہلوا کا دوست بھی تو جہلوے نہ ہوگا، جہلوا کا دوست بھی جہلوے، اس کا دوست بھی نہیں بتا پایا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بتا نہیں پایا، مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس چینل کو لائیو دیکھ رہے تھے، پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی تھی کہ جس کے نام میں محمد لگا ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ کے پتا جی کا نام نہیں بتا پا رہا۔ لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے لائیو، رسوائی اور ذلت ہو رہی تھی۔ اپنے دوست کو فون کیا، وہ بھی نہیں بتا پایا۔ اب اس نے سوچا کہ اب کیا کریں، مرتا کیا نہ کرتا، ایسے اندازے سے ٹھوک دیا، اندازے سے کہتے ہیں لگا تو لگا، نہ تو تکا،
وہی اندازے سے لگا دیا، بول دیا عبداللہ۔ یہ سنجوگ ہے، یہ سنجوگ ہے، سمجھ کے جواب نہیں دیا۔ اگر سمجھ کے جواب دینا ہوتا تو پہلے جواب دیتا، ایسا ہی بول دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ کم بخت کروڑ پتی بن گیا، ایسے ہی اندازے سے بول دیا، کھڑے کھڑے کروڑ پتی بن گیا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جس کے نام میں محمد لگا ہوا ہے، اس نے ان کے والد کا نام نہیں بتایا صحیح سے۔ سیرت طیبہ کے واقعات آپ پڑھے لکھے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو میں سیرت کا 3 پیغام اور اس سیرت طیبہ کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کے لیے 3 ویکسین دوں گا۔ 3 ویکسین، ویکسین کا پہلا ڈوز اور دوسرا 2 ہی ڈوز ہوتا ہے نا، لیکن ہم لوگوں کے دل میں ہردے روگ ہے، ہردے روگ، دل بیمار ہو چکا ہے۔ اس کے لیے 3 ڈوز دینا پڑے گا ویکسین کا اصلاح معاشرہ کے لیے۔ پہلا پیغام میں بتانا چاہتا ہوں سیرت طیبہ کا، کیجئے گا تب بتائیں گے، بولیے نا۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پہلا پیغام سیرت کی کتابوں کا۔ آپ کے گھروں میں سیرت کی کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے۔ موبائل کا دور ہے، موبائل پہ بھی سرچ کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ آئیے مدرسہ والے کا احسان مانیے، چلیے میرے مدرسے میں، دارالعلوم امارت شریعہ میں چلیے، سب سے کم عمر کا بچہ رہے گا، اس کو میں بلاؤں گا اور وہ بولے گا بخاری شریف کے حوالے سے، بتاؤ ہمارے نبی کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے پردادا کا نام بتاؤ۔ یہ چھوٹا سا بچہ، عمر کا کچا، ایمان کا پکا، وہ بولے گا حضرت ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ 21 پوچھ تک وہ چھوٹا سا بچہ بتائے گا آپ کو۔ یہ مدرسہ والے کا احسان ہے۔ تو میرے بھائیو، سیرت پاک کا مطالعہ ضرور کیجئے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک کتاب لکھا مختصر، حیات طیبہ، پتلی سی کتاب ہے۔ حضرت مولانا عبدالماجد صاحب چترویدی کہاں ابھی آئیں گے اسٹیج پر، ان کے پاس ہے وہ کتاب، منگوا لیجئے گا، بہت ہلکی، اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے۔ ایک آدھ جگہ میں نے پڑھا کریکشن کی ضرورت ہے، لکھنے میں مس پرنٹ نہیں ہو جائے کمپوز میں، ایک آدھ جگہ ہے، وہ کسی عالم سے ٹھیک کروا لیجئے گا۔ حیات طیبہ، پتلی سی کتاب، اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے۔ اردو اپنے پڑھیے اور ہندی بھی خریدیے، اپنے برادران وطن کو گفٹ میں دیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سیرت پاک کا پیغام، سیرت جلسے سیرت النبی کا یہ پہلا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام، کوشش کیجئے کہ ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ ہمارا نوجوان یہ کھرمٹہ لباس پہن کر کے کھڑا ہوا، چین کھولا، شروع ہو گیا، پتہ نہ لگتا ہے کچھ دن کے بعد ایک چین پیچھے بھی لگے گا۔ ہاں، ایک نوجوان کو دیکھا، اس کا جنس 18 جگہ پھٹا ہوا تھا، 18 جگہ اس کا جنس پھٹا ہوا تھا، پھٹا ہوا نہیں، پھاڑا ہوا تھا۔ یہاں آٹو پہ بیٹھا تھا، تب میں نے چرا کر کے گنتی کیا 18، اور نہ جانے کہاں کہاں پھٹا ہوگا وہ جو نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھیں، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ نوجوان سجدے میں جا رہا ہے، جنس اتنا نیچے پہنتا ہے، اور شرٹ، یہ شارٹ شرٹ، جب سجدے میں گیا تو اوپر والا اوپر کھینچا گیا، نیچے والا اور نیچے گیا۔ آپ جب پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو دل میں کہیے گا لا حول ولا قوت۔ میرے اشارے کو سمجھیے، یعنی پہلے ایک بسکٹ چلتا تھا 50-50 بسکٹ چلتا تھا نا،
وہی 50-50 ہے، 50 کھلا 50 چھپا. یعنی اللہ کے گھر میں بھی ننگا ہو رہا ہے. فلمی دنیا کے ہیرو کے لباس نے تمہیں اندھا کر دیا، بہرا کر دیا. تو سیرت کے مطابق لباس بھی ہو، خوراک بھی ہو، چلنا پھرنا، کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے. کریں گے انشاءاللہ. اور تیسرا پیغام سیرت کا، اس کے بعد آؤں گا اصلاح معاشرہ پر. تیسرا پیغام سیرت کا، درود پاک روزانہ کم سے کم 100 بار ضرور پڑھنا ہے. 100 بار. اگر جمعہ کے دن 100 بار درود جس نے پڑھ لیا، بیہقی شریف کی میں روایت موجود ہے، امام بیہقی نے حدیث نقل کی ہے، جو جمعہ کے دن 100 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری کرتا ہے. 30 ضرورتیں دنیا کی اور 70 ضرورتیں آخرت کی، کل 100 ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے دل دماغ مضبوط ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے گندے خیالات دور ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے. من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، درود پاک پڑھنے سے رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ درود پڑھا ہوگا کل قیامت کے دن رسول اللہ کے اتنے ہی قریب ہوگا. درود پاک پڑھنے والا اس کا برین ہیمریج نہیں ہوتا، اس کا برین ہیمریج نہیں ہوتا، دماغ تیز ہو جاتا ہے. ہمارا نوجوان ختم تراویح کے دن آتا ہے کہ حضرت قلم پھونک دیجئے، کل سے ایگزام ہے. ہاں خود ہم سے پھونکوانے آیا کہ حضرت قلم پھونک دیجئے ختم تراویح میں. او مولوی ٹھیکیدار ہے کیا؟ لاد دا لدوا دا گھر تک پہنچا دا، سارا کام ہم ہی کریں گے کیا؟ تمہارا باپ مرتا ہے، باپ کی زمین تم لوگے اور ثواب ہم پہنچاویں گے. ثواب پہنچانا بھی ہمارے ذمہ، ہم ہی کو مولویے کو ٹھیکہ دے دیا ہے. قرآن خوانی کراتا ہے اور اپنے لیفٹ رائٹ کرتا ہے، چائے ناشتے میں لگا ہوا ہے، ایک آیت نہیں پڑھتا ہے اور مولویوں کو ٹھیکہ دے دیا کہ ہے چھاؤ ختم کروائیے گا، چھاؤ ختم کروائیے گا. ہاں دیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹینڈر میں پاس نہیں کرتا، یہ 6 ختم کا جو ٹھیکہ دیتے ہیں نہیں. آپ خود کیوں نہیں دعا کرتے ہیں؟ اگر میں پوچھوں مجمع سے، برا نہیں نہ منیے گا، یہ مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج کے ڈیٹ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کیا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، نہیں تو اچھے حاجی صاحب کا پول کھل جائے گا، اچھے نمازی صاحب کا پول کھل جائے گا. کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کیا؟ ماں باپ چاہے زندہ ہو یا مردہ، نہیں بھول جاتے ہیں. باپ کی زمین جو تو باپ کے بنائے ہوئے مکان میں رہو اور باپ کے بیلنس میں سے پیسہ نکال کے کھاتے رہو، لیکن یہ نمک حرام اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی. زندہ ماں باپ کی خدمت کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ انگریزوں نے تمہیں اولڈ ہاؤس کا سبق پڑھا دیا، اولڈ ہاؤس کا. ابھی ایک مولانا صاحب ہیں، حضرت مولانا افتخار صاحب، سن کے تو میں کیا بتاؤں مجھ پہ کیا کیفیت طاری ہوئی کہ حضرت ابھی میں آ رہا ہوں اپنی والدہ کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں. کیا کہا؟ میں اپنی والدہ کو کھانا کھلا کے آ رہا. واہ ہر قسمت کا قلندر. میرے بس میں ہوتا تو ان کی سعادت میں لے لیتا. میرے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کے لیے صرف دعائیں مغفرت کرتا ہوں، کچھ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، لیکن ان کی خدمت کا موقع نہیں مل رہا. لیکن یہ کتنا بڑا قسمت کا دھنی ہے، کتنا بڑا قسمت کا قلندر اور سکندر ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں امی کو کھانا کھلا کے.
جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ اپنی ماں کو گٹا پکڑ کے سواری پہ بٹھا رہا ہے یا اتار رہا ہے، میں کھڑا ہو کر کے دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں کہ کتنا بڑا قسمت والا ہے کہ جنت کی کیاری گھر میں، جنت گھر میں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نوجوان دوستو، ماں باپ کو جس نے محبت کی نظر سے ایک بار دیکھا، صرف دیکھا، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ گھر جانا، ماں کو ایسے دیکھنا، 1 حج، 2 حج، 3 حج، محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو جتنی بار دیکھو اتنی بار حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب دیکھنے پر حج کا ثواب ملتا ہے تو خدمت پر کیا ملے گا؟ بولو۔ آج جو کچھ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ ہمارے ماں باپ کی دعا ہے۔ میں اپنی کہانی کا کیوں سنانے جاؤں؟ ایک بار عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، فروری کا مہینہ ختم ہو رہا تھا، فروری کا مہینہ ختم، ٹھنڈی نہیں لگتی ہے، صدری پہنے ہوا تھا، والدہ حافی جی، بابو حافی جی دیہ پہ چادر رکھ لو، یعنی چادر اوڑھ کے جاؤ۔ بوڑھا آدمی، انہوں نے سوچا کہ جتنی ٹھنڈی ہم کو لگتی ہے اتنی ہی ان کو بھی لگتی ہے، محبت میں چادر بدن پہ ڈال لو۔ دل میں سوچا کہ کہہ دوں کہ نہ ٹھنڈا ونڈا نہ لگ رہا ہے، کیا کوئی بھی یہی نہ کہے گا کہ ٹھنڈا نہیں لگ رہا؟ لیکن فوراً قدم روکا۔ خبردار، خبردار، کاتب تقدیر قلم لے کے تیار ہے، اگر تو نے ماں کی بات کاٹ کے قدم بڑھایا تو پھر یاد رکھنا حرام کا گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ فوراً قدم روک کر کے، چادر ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے، صرف ماں کی بات رکھنے کے لیے بدن پہ چادر رکھنا۔ میرے نوجوان دوستو، جن کے والدین ہیں سعادت سمجھو، اور جن کے والدین جا چکے ہیں پابندی سے دعائے مغفرت کیجیے۔ اگر نہیں کیے ہیں تو عادت بنائیے، عادت۔ الحمدللہ میں تو دعا کرتا ہوں، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ؟ یا اولڈ ہاؤس میں ڈالو گے؟ نہیں، تم کو تو یتیموں کے ہاؤس میں نہیں ڈالا ماں باپ نے، چلڈرن ہاؤس میں ڈال دیا تھا؟ نہیں، جس ماں باپ نے ہمیں چلڈرن ہاؤس میں نہیں ڈالا، بڑھاپے میں ہم اس کو اولڈ ہاؤس میں ڈال، ایسی نمک حرام اولاد۔ یاد رکھنا، بعض گناہ ایسا ہے عموماً گناہوں کی سزا مرنے کے بعد ملے گی، گناہوں کی سزا مرنے کے بعد، لیکن بعض گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا ہی میں ملنا شروع، دنیا ہی میں۔ نمبر 1، ماں باپ کو ستانے والا مرنے سے پہلے سزا بھگت کے جائے گا، پٹائی شروع۔ لکھ لو، میں نے دیکھا ہے ماں باپ کو ستانے والا کیسے گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نمازی ماں باپ کو ستایا تھا، کفریہ کلمہ بول رہا ہے، کفریہ کلمہ منہ سے بول رہا ہے، بولیے، مرنے سے پہلے سزا بھگت لیتا ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے جس میں پوائزن بہت پوائزن، ماں باپ کو ستانے والا گناہ جو ہے اس میں پوائزن بھرا ہوا ہے۔ خبردار، خبردار، اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچی ہو فوراً معافی مانگ لینا اور ماں باپ کی خدمت میں آج سے لگ جاؤ۔ جیسے نماز عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک شرابی کو ہم نے دیکھا، شرابی کو تھا تو شرابی 1 نمبر، دیر رات کو آتا، سب سے پہلے ماں کو کھلاتا تب کھاتا، نہیں ماں جب تک نہیں کھائے گی میں نہیں کھا سکتا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری دعا ہمیشہ قبول ہو، ایک آئیڈیا بتلا رہا ہوں، کیا؟ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری دعا قبول ہو جایا کرے گی۔ واہ، کتنا آسان آئیڈیا ہے بھائی۔
اگر چاہتے ہو کہ ہماری دعا رد نہ ہو، ہماری دعائیں قبول ہوا کریں، جس کے لیے دعا کر دو در قبولیت سے جا کے ٹکرا جائے، ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ کیسے؟ وہ حدیث آپ نے سنا ہوگا، 3 آدمی جو غار میں دب گئے تھے، پہاڑ کے غار میں دب گئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا جو ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لیے رات بھر کھڑا رہ گیا، بچے کو نہیں پلایا کہ ماں باپ کو پہلے پلائیں گے تب اپنے بچوں کو پلائیں گے جی۔ تو دیکھیے دعا کیا اللہ سے کہ اللہ اگر یہ عمل ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کے صدقے میں اس پتھر کو ہٹا دے، تو پتھر کھسک گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکل گھڑی میں ماں باپ کی دعائیں تمہاری دستگیری کرے گی۔ تو سیرت طیبہ کا 3 پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 سیرت پاک کا مطالعہ کرو، نمبر 2 سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، نمبر 3 درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ 3 پیغام ہو گیا۔ اب آئیے اسی سیرت پاک کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کے لیے 3 ویکسین سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جو بتائیں گے عمل کریں گے نا؟ ارے آج تک کوئی بولا ہے کہ عمل نہیں کریں گے؟ آج تک کوئی بولا ہے کیا؟ کتنے مولوی کو چونا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، کتنے کو چونا لگا چکے ہیں۔ ہاں ہم کیا ہیں؟ آپ ہی جیسا ایک آدمی تھا، ایک آدمی بالکل ان پڑھ تھا، انگوٹھا چھاپ، ایک مولانا کو بولا کہ اے مولانا ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ ہم سے مناظرہ؟ ہاں۔ مولانا نے سوچا کہ جہلوا ہم سے کیا بحث کرے گا، کہاں تیار ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اسٹیج سجایا، مجلس لگی، مجمع اکٹھا ہوا، جہلوا مائک لے کے کھڑا ہوا، مولانا سوال پہلے ہم کریں گے اور جواب آپ دیجئے گا، اور پھر آپ سوال کیجئے گا تو میں جواب دوں گا۔ ہاں چلو چلو کرو سوال کرو۔ جہلوا سوال کرتا ہے، مولانا صاحب سوال نمبر 1 سن رہے ہیں؟ سوال؟ ہاں بھائی بولو نا، بتائیے کون ایسی اگر ایک اور شرط ہے، کیا؟ اگر آپ ہار گئے تو 10 روپیہ جرمانہ دیجیے گا ہم کو، ہم اگر ہار گئے تو ہم آپ کو 5 روپیہ دیں گے۔ کاہے؟ ہم جاہل آدمی ہیں نا، تو ہار گئے تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم ہاریں گے تو 5 روپیہ اور آپ ہاریے گا تو 10 روپیہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مولانا نے سوچا کہ نہ ہاریں گے نہ دیں گے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ شرط بھی منظور ہے، چلو سوال کرو۔ کہا سنیے سوال نمبر 1، کون ایسی چڑیا ہے جس کے پر کے اوپر پیر ہے؟ پر جانتے ہیں؟ پر یہ بازو، کون ایسی چڑیا ہے جس کے پر کے اوپر پیر ہے؟ بتائیے۔ اب مولانا تو چکرا گئے، باپ رے، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، جلالین کے حاشیہ میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے بھی نہیں لکھا، جبکہ جانوروں کے حالات لکھتے ہیں وہ۔ کون ایسی چڑیا ہے جس کے پر کے اوپر پیر؟ ہاں ہاں بولیے نا، جواب دیجئے۔ اب سر کھجلانے لگے، دیکھ لیجئے جواب نہیں دے۔ مولانا جواب دیجئے گا کہ نہیں؟ کہا کہ اے بھائی نہیں معلوم ہم کو، لائیے 10 ٹکیا، جلدی 10 ٹکیا ڈھیلا کیجئے۔ لیا 10 ٹکیا، لے بھائی 10 روپیہ، یہ لو 10 روپیہ جیت لیا، چل تو ہی بتا۔ کہ ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، لیجئے 5 روپیہ۔ دیکھے چونا لگا دیا نا، کہ ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، لیجئے 5 روپیہ۔ وہی آپ لوگ ہیں، کتنے مولویوں کو ٹھگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈکار بھی نہیں لے رہے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں عمل کریں گے لیکن عمل نہیں۔ میرے بھائیوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ نوجوانوں خاص طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں، آبشاروں سے چٹانیں چور ہو جائیں، جو ہو عزم سفر پیدا۔
جوانوں کے لیے عرش کے سائے تلے سیٹ ریزرو ہے، عرش کے سائے تلے. شاب نشأ فی عبادت اللہ. 7 طرح کے لوگ عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی نا، جہاں عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حرق آلود ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. ایسے وقت میں وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزر جائے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزر جائے، اس کو عرش کے سائے تلے VIP کرسی ملے گی، VIP جگہ ملے گی. ظاہر وہ تو VIP لوگوں کی جگہ ہے نا. جوانی میں عبادت جس نے کر کے دکھلا دی. میں جہاں جاتا ہوں مسجد میں دیکھتا ہوں کہ نمازی بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں. عام طور پہ جن کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہی لوگ نماز. نوجوان کہاں؟ میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کے لیے یہ گرج گرج کر تقریریں، نمک مرچ لگا کے چٹپٹی بنا کر کے تقریر پیش کرنے سے نہیں، وہی 3 ویکسین دینا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نو ریئیکشن نو انفیکشن. کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی انفیکشن نہیں. اگر سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں اصلاح معاشرہ کا معنی کیا ہے. اصلاح کے معنی آتے ہیں سدھار، اور معاشرہ کے معنی سماج. تو اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوا بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنا. لیکن سماج بنتا ہے کیسے؟ سماج کے پاس پرزے کیا ہیں؟ بھائی ایک سائیکل ہے نا، ادھر دیکھیے، جدھر چائے بٹتی ہے لوگ چائے دیکھنے لگتے ہیں. اوہ، سماج بنتا اس کے پاس پرزے کیا ہیں؟ ایک سائیکل ہے، سائیکل کے پاس پرزے، یہ ہینڈل، یہ پینڈل، یہ ٹیو، یہ ٹائر، یہ چکا، یہ ریم، اسپوک، بریک، یہ سب ہے نا. یہ سارے پاس پرزے اچھے ہوں گے تو اچھی سائیکل بنے گی. لیکن سائیکل میں ایک چھوٹا سا پرزا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھالٹو. کیا روپیہ کا؟ 5 روپیہ کا. بھالٹو کے روپے میں 5 روپے میں. اور ٹائر کا دام 260 250 سے اوپر، 250 سے اوپر ٹائر کا دام. اب بھالٹو کا دام صرف 5 روپیہ. لیکن یہ بھالٹو کو کم دام کا سمجھ کے، گھٹیا سمجھ کے کھول کے پھینک دیجیے گا. نہیں، دام کم ہے مگر کام کم نہیں. وہی ہوا کو روک کے رکھتا ہے. اگر بھالٹو خراب ہو جائے، ہوا آپ کا چکا جام ہو جائے گا. 5 روپیہ کا سامان ہے لیکن اس کا بھی بہت ویلو ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، سماج کا ادنا سے ادنا فرد بھی، ٹھیلا پہ کیلا بیچنے والا، لیبر مزدوری کرنے والا، رکشہ چلانے والا، سبزی بیچنے والا، اگر وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ بھی مان سمان کا مستحق ہے، وہ بھی عزت و اکرام کا مستحق ہے. اس کو بھی سلام کیجیے. اگر آپ کے محلے میں کوئی مسلمان سبزی بیچنے کے لیے آیا، آپ VIP صاحب اس کو سلام نہیں کیجیے گا، ہاں تو بھالٹو کھول کے پھینک دیجیے نا. کھول دیجیے، بھالٹو کو کھول کے پھینک دیجیے نا. نہیں نا، نہیں میرے دوستو. ادنا سے ادنا درجے کے مومن کا بھی رتبہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے میرے دوست. حضرت مولانا عبد الماجد صاحب چترویدی تشریف لا چکے ہیں. میں جلد ہی بات ختم کرنے والا ہوں. میرا موبائل کہاں تک آ گیا ہے؟ میرے بھائیو، 3 ویکسین رسول اللہ نے دیا اصلاح معاشرہ کے لیے. جلدی سن لیجئے. بات پوری ہوگی تو ہوگی، نہیں تو ادھوری میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. نہیں، بات پوری کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا میں نے. ہاں، بات پوری کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے. سنیے، یہ اصلاح معاشرہ کی شروعات کدھر سے؟ ادھر سے کہ ادھر سے؟ ہے بہت تیکھا سوال ہے. سماج کا سدھار ادھر سے یا ادھر سے؟
اس سوال کا جواب سننے سے پہلے ایک واقعہ سنیے۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے مائع ناز استاذ تھے۔ سمری بختیار پور سہرسہ ضلع میں ایک جلسے میں حضرت سے میں نے سنا کہ اندرا گاندھی کی جب حکومت تھی تو لکھنؤ ایک بار آئی تھی۔ وہ لکھنؤ میں ہر وبھاگ کے کریم لوگوں کو بلایا گیا، اچھا انجینئر، پروفیسر، ڈائریکٹر، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، ڈی ایس پی، آئی ایس، آئی پی ایس، اس طرح کے لوگوں کو بلایا۔ عام جنتا کی ریلی نہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ، شکشک قسم کے، ان سب کو بلایا گیا۔ مجلس لگی، دعوت نامہ جاری ہو۔ جلسے کی تاریخ جب آئی، ڈائز پر کھڑی ہوئی اندرا گاندھی جی، جو پردھان منتری تھی دیش کی، بڑی چلتی تھی، انہوں نے ایک سوال کیا مجمع سے، پورا پڑھا لکھا مجمع، ایسا لگتا ہے کہ وہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بھی۔ اندرا گاندھی جی نے پوچھا کہ آپ لوگ بھارت کے دل ہیں، دماغ ہیں، آپ پر بھارت کو گرو ہے، آپ پر بھارت کو ناز ہے، بھارت جتنا آپ پر ناز کرے کم ہے، آپ کو جو میں نے بلوایا ہے بس ایک صلاح لینے کے لیے، ایک مشورہ لینا چاہتی ہوں۔ کیا؟ ایک صلاح، مشورہ دیجیے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ جو مشورہ دیجیے گا، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کانگریس کی اکثریت ہے، ہم وہاں سے بل منظور کریں گے، قانون بنائیں گے، آپ لوگ رائے دیجیے۔ کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت میں کرپشن، بگاڑ، بھرشٹاچار بہت ہے، کرائم جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کرائم جرائم بھرشٹاچار کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہم کون سی تدبیر اختیار کریں؟ آپ لوگ مشورہ دیجیے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جو موبائل کا دور نہیں تھا، اب تو موبائل کا دور ہے، کرائم بڑھ گئے۔ کیا بتائیے، کرائم جرائم پر بریک لگانے کے لیے، پاور بریک لگانے کے لیے کیا کریں ہم؟ سرکار سماجک برائیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، بتائیے، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ کون بولے؟ بڑا روب تھا ان کا۔ بڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا وکیل ہمارے چچا کی عمر کا دھیرے دھیرے اسٹیج کی طرف بڑھا، مائک تھام کر کے پہلے تو اندرا گاندھی جی کی تعریف کیا پہلے کہ شریمتی پردھان منتری جی بہت بہت دھنیہ واد، آپ کے ہوتے ہوئے کون بولے، آپ تو صرف بھارت نہیں پورے وشو کی گنی چنی مہیلاؤں میں سے ایک ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کس کو بولنے کی ہمت ہے؟ لیکن آپ نے بہت اصرار کیا، دباؤ ڈالا، تو میں بڑی ہمت جٹانے کے بعد بس ایک بات کہنے کی جرات کر سکا ہوں، اگر تکلیف ہو تو چھما کیجیے گا۔ اندرا گاندھی بیٹھ کے نہیں بولیے بولیے، کوئی تکلیف کی بات نہیں، آپ رائے دیجیے، صلاح دیجیے۔ کہا شریمتی پردھان منتری جی، آپ نے کہا کہ بھارت سے کرپشن، بگاڑ، بھرشٹاچار، کرائم جرائم کیسے ختم ہو؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر چھت پہ چڑھنے کا جو زینہ ہوتا ہے، سیڑھی، اگر زینہ کی صفائی کرنی ہو، سن رہے ہیں، اگر زینہ کی صفائی کرنی ہو تو کدھر سے؟ نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف؟ اگر زینہ کی صفائی کرنی ہو تو نیچے سے اوپر کو صاف کریں گے، کبھی صاف نہیں ہوگا، اوپر سے نیچے کو صاف کریں گے تب صاف ہوگا۔ بس دھنیہ واد کہہ کے بیٹھ گیا۔ مطلب سمجھے؟ جو جتنی اونچی کرسی پر ہے، جو جتنی اونچی ناک والا ہے، جو جتنے اونچے پد پر ہے، جو اجلا پیجامہ والا ہے، پہلے وہ سدھرے گا تب لنگوٹا والا سدھرے گا۔ پہلے شکشک، ٹیچر، ماسٹر صاحب، ڈائریکٹر صاحب یہ لوگ سدھریں گے، تب یہ جہلوا، سڑک چھاپ، انگوٹھا چھاپ وہ سدھرے گا۔ اس لیے کہ جرائم اور کرائم میں جاہلوں کا ہاتھ کم اور پڑھے لکھے لوگوں کا ہاتھ زیادہ ہے۔ رائے پور میں 14 آدمی کا گینگ پکڑا گیا تھا، پیپر میں چھپا تھا۔ جانتے ہیں 14 آدمی کون تھے؟ اے ٹی ایم منتری تھا۔ اے ٹی ایم منتری بھی ہوتا ہے تو ہاں جانتے ہیں، اتنا بڑا کوالیفائڈ، اتنا بڑا سائنٹسٹ وہ
ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا ماہر سمجھیے، اے ٹی ایم کا بٹن دبایا پورا پیسہ بٹور لیا، پورا پیسہ اے ٹی ایم سے نکال لیا۔ کتنا بڑا کوئی انگوٹھا چھاپ ہے؟ ابھی پٹنہ پھلواری شریف میں اے ٹی ایم مشین اکھاڑ کے اور ٹرک پہ لاد کر کے لے کے چلا گیا، مشین میں اکھاڑ لیا۔ یہ کوئی انگوٹھا چھاپ ہے؟ پیپر میں چھاپا تھا۔ یہ کوئی انگوٹھا چھاپ ہے؟ رکشہ چلانے والا ہے، کھینی بیچنے والا ہے؟ بولیے، کوئی پڑھا لکھا ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا۔ جتنے کرائم اور جرائم کے بادشاہ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، جو سماج میں بڑے لوگ کہلاتے ہیں وہ آگے آئیں۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں سنت کے مطابق سادگی سے کیجئے، غریب لوگوں کو بھی شوق آئے گا۔ لیکن آپ تو اپنی بیٹی کی شادی کیجئے گا چانکیا ہو، موریا ہو، جی ہاں، جہاں 5,000 روپے کا کھانا ایک باراتی کھائے، اب مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے آیا اس کو 500 ملے گا۔ پتہ نہ کیا جواب دیجیے گا اللہ تعالیٰ کو۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کی شروعات ادھر سے۔ جو جتنی اونچی کرسی پہ بیٹھے ہیں، جو بڑے لوگ کہلاتے ہیں، دنیاوی لائن سے ہو یا دینی لائن سے ہو، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں، سماجک برائیوں کے خلاف آواز بلند کریں اور خود پر پہلے نافذ کر کے دکھلا دیں۔ پھر دیکھیے آج باڑھ کی مسجد میں کتنا نکاح ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں مسجد میں 5 نکاح پڑھایا، صرف 5، اور بڑے بڑے ہوٹل میں سینکڑوں پڑھایا۔ کیوں؟ مسجد میں جس کا نکاح ہو یتیم ٹور ہے، اس لیے مسجد میں ہو۔ رسول اللہ کی بیٹی کا نکاح مسجد میں ہوا، یتیم ٹور تھی۔ صحابہ کرام کا مسجد میں نکاح ہوا، اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا پرچار کرو۔ نکاح کہاں کرو؟ نکاح مسجد میں کرو۔ نماز کے بعد نکاح ہوگا، ایک عبادت سے فارغ ہوئے دوسری عبادت میں مشغول ہوئے۔ نماز پڑھنا بھی عبادت، نکاح کرنا بھی عبادت۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، یہ بھی عبادت، نکاح بھی عبادت، نکاح میں مشغول ہوئے۔ مسجد میں نکاح ہوگا، اللہ کے فرشتے بھی نکاح کے گواہ ہو گئے۔ دلہا باوضو، دلہا کا باپ باوضو، دلہن کا باپ باوضو، باراتی باوضو، شراطی باوضو، پورا مجمع باوضو ہوگا۔ ایسی پاکیزہ مجلس میں جس کا نکاح ہوگا وہ نکاح بھی پاکیزہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہو گیا، ختم، بس 3 ویکسین جلدی جلدی گنوا کے ختم کر رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے لیے، وہی دوا جو رسول اللہ نے دیا تھا۔ نمبر 1، اتنے گندے سماج میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور صرف 23 سال کے عرصے میں سماج اتنا پاکیزہ، اتنا پرامن، امن و شانتی کا گہوارہ ہو گیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر امیر المومنین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چیف جسٹس آف عالم اسلام، پورے عالم اسلام کے چیف جسٹس تھے۔ مورخین نے لکھا کہ مکمل 1 سال تک اسلامی سپریم کورٹ میں ایک بھی مقدمہ دائر نہیں ہوا، کوئی کیس نہیں آیا۔ کیوں؟ کوئی مقدمہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مدعی نہیں، کوئی مدعا نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ کیوں؟ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اتنا پرامن سماج کہ اسلامی سرحد کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک عورت تنے تنہا اشرفیاں اچھالتے ہوئے اس پار سے اس پار ہو جاتی ہے اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ وہ کون سی دوا رسول اللہ نے دی تھی کہ سماجک برائیاں فنا ہو گئی؟ نمبر 1، تزکیہ، دل کی صفائی، ہردے پریورتن والا کام، دل میں اللہ کا کیا کر رہے ہو بھائی؟ پہلا کام، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اتار دیا، غیر اللہ کا خوف نکال دیا۔
بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کا کیمرہ فٹ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خوف خدا، غیر محرم سامنے ہے، نوجوان دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ نوجوان بولتا ہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں نظر بچاؤ نظر بچاؤ، کیسے نظر بچاؤ؟ اسکول نہ جائیں، کوچنگ سینٹر نہ جائیں، مارکیٹ نہ جائیں، بولیے تو کیسے نظر بچا دیں گے؟ پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہم نے نظر بچانا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، ایک مولانا صاحب تھے میرے طرف، انہوں نے کہا بیٹا نظر بچانا ممکن ہے، تم بچانا نہیں چاہتے ہو۔ کیسے بچانا ممکن ہے؟ ایک گلاس دودھ بھر کے دیا، ایک گلاس دودھ بھر کے جاؤ بازار کے اس کنارے جو مسجد ہے، امام صاحب کو یہ بھرا ہوا گلاس دے کے آؤ، ایک قطرہ بھی دودھ کا ٹپکنا نہیں چاہیے۔ اچھا پہنچا دیں گے تو کیا ہوگا؟ 10,000 روپیہ انعام دیں گے تم۔ اچھا 10,000؟ ہاں، اور اگر ایک قطرہ بھی ٹپک گیا تو بھرے بازار میں 10 جوتا ماریں گے۔ اور اتنی ٹھیک ہے پہنچا دیں گے، ایک قطرہ بھی ٹپکنے نہیں دیں گے۔ 2 گواہ بھی لگا دیا ساتھ میں دائیں بائیں۔ وہ جا رہا ہے، دودھ کا پیالہ، دودھ کا کٹورا لبالب بھرا ہوا، بچتے بچاتے کٹتے کٹاتے بھرے بازار سے گزرتے ہوئے کہ ایک قطرہ بھی ٹپکا تو 10 جوتا برس جائے گا۔ پہنچا دیا، اب وہاں سے جھومتا ہوا واہ 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 10,000 جیت گئے۔ آیا حضرت لائیے 10,000۔ ہاں یہ لو 10,000۔ یہ بتاؤ بیٹا، بازار تم کہہ رہے تھے کہ لڑکی نظر بچانا ممکن نہیں ہے، یہ بتاؤ بازار میں کتنی لڑکیوں کو دیکھا، کتنی لڑکیوں پہ نظر پڑی؟ ایک کوٹھ لڑکی کو نہیں دیکھا۔ کاہے؟ لڑکیاں مر گئی تھی کیا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ اے حضرت لڑکیاں تو تھی رہی ہوں گی ضرور، تو پھر نظر کیوں نہیں پڑی؟ ہے ہمارا پورا دھیان دودھ کے کٹورا پر تھا، ہمارا پورا دھیان دودھ کے کٹورا پہ تھا کہ ایک قطرہ ٹپکے گا تو 10 جوتا برسے گا۔ میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ بس میرے بھائی تم جہاں چلے جاؤ، جلوت میں خلوت میں کھیت میں کھلیان میں دکان میں مکان میں بازار میں اسکول میں کالج میں، تم ٹرین میں جاؤ جہاز میں جاؤ، جہاں چلے جاؤ، اگر تم بری نگاہ ڈالو گے ایمان کا کٹورا، ایمان کے کٹورے سے ایمان چھلک جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا کام رسول اللہ نے یہ دیا، دل میں اللہ کا خوف، اس کے بغیر سماج سدھر نہیں سکتا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا کیا؟ گناہ کے راستے کو بند کر دیا، گناہ کے راستے کو لاک کر دیا، بلاک کر دیا، سیل کر دیا، نو انٹری۔ جہاں جہاں جس راستے سے کرائم تک پہنچا جا سکتا تھا ان راستوں پر پہرا بٹھا دیا، نہیں جا سکتے۔ جیسے بدنظری اور بے پردگی، یہ زنا کا نیشنل ہائی وے ہے، یہ نیشنل ہائی۔ جس سماج میں بے پردگی ہوگی، جس سماج میں بدنظری ہوگی، وہ سماج بدکاری کا اڈا ہوگا۔ اور جس سماج کا نوجوان بدنظری پہ اتر آیا، وہ سماج کو بدبو تو دے سکتا ہے، خوشبو کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ سماج خون اور پیپ کا تالاب ہوگا، پورے سماج کو بدبودار کر کے چھوڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کے راستے کو بند کیے، پردے کے نظام کو فروغ دیجئے، اور نوجوان باہر چلتے ہوئے نظر کو نیچی کر لو۔ تم دوسرے کی بیٹی کو دیکھو گے، دوسرے کی بہن کو دیکھو گے، یاد رکھنا تمہاری بہن کو بھی دوسرا دیکھے گا۔ اگر اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت بچانا چاہتے ہو تو دوسرے کی ماں بیٹیوں پہ بری نظر ڈالنا چھوڑ دو۔ ادھر تم دوسرے کی بیٹی پہ نظر ڈال رہے ہوتے ہو، ادھر تمہاری بیٹی پہ کوئی دوسرا بھی نظر ڈال رہا ہے۔ یہ دنیا دست بدستی ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو مر کے دے۔ تو گناہ کا راستہ، زنا کا نیشنل ہائی وے، بے پردگی اور بدنظری،
اور ایک اور ہے بدکاری کا راستہ، شادی میں دیر کرنا۔ آج اسٹینڈرڈ کی تلاش میں لڑکیوں کی عمر 32 سال ہو گئی، لڑکا کی عمر 45 سال ہو گئی، چہرے میں جھریاں پڑ رہی ہیں۔ اتنی لڑکیوں کا بایو ڈاٹا اور فوٹو منگوا کر کے بڈھا روز پڑھتا رہتا ہے، اس سے کریں کہ اس سے کریں نہ، اس کا ہائٹ بہت کم ہے۔ خود اس بڈھے کو دیکھیے، اپنے لمبا ہے، بیوی چھوٹی سی۔ شادی میں خواہ کی تاخیر کرنے کی وجہ سے بھی سماج میں گندگی پھیل رہی ہے، اور شادی میں تاخیر کی ایک وجہ تلک اور جہیز بھی ہے۔ جس سماج میں نکاح آسان ہوگا اس سماج میں زنا مشکل ہوگا، لکھ لیجئے۔ جس سماج میں نکاح آسان ہوگا اس سماج میں زنا مشکل ہوگا، اور جس سماج میں نکاح مشکل ہو جائے زنا آسان ہو جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے، نکاح کو ہم نے مشکل بنایا، زنا آسان ہو گیا۔ آج نمازی صاحب کی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے اور آپ کڈنپ کا، اپہرن کا مقدمہ کرنے تھانے پہنچتے ہیں، اور آپ کی لڑکی بولتی ہے کہ نہ ہمارا کوئی اغوا نہیں کیا، ہم اپنی مرضی سے بھاگے۔ منہ لٹک جاتی، برا نہیں مانی، ہم کیا بتائیں، منہ لٹک گیا، منہ لٹک گیا۔ آپ پہلے کیا کر رہے تھے؟ غیر لڑکا سے سمپرک میں تھی، پہلے کیا کر رہے تھے؟ اب مگر مچھ کا آنسو بہارے، شرم نہیں آتی؟ تو پہلا کام رسول اللہ نے کیا، تزکیہ، دل کی صفائی۔ دوسرا کام گناہ کے راستے کو بند کر دیا، اور تیسرا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اچھے کاموں کا شوق دلائیے لوگوں کو، بتاتے رہیے۔ اب برے کاموں سے منع کرتے رہیے۔ برے کام سے کوئی نہیں روک رہا۔ آپ کا مکان ادھر، میرا مکان ادھر، روڈ ہے 10 فٹ کا، آپ موٹر سائیکل چڑھانے کے لیے 2 فٹ کا سلیب لگا لیا، زینا 10 فٹ کے روڈ سے 2 فٹ بےمانی آپ نے کر لیا، اب کتنا بچا؟ 8 فٹ۔ تو ادھر والا کہتا ہے کہ ہم چھی کیکروں سے کم چھی، ہم کسی سے کم نہیں۔ جب وہ نکالا تو ہم بھی 2 فٹ کا بناویں گے، ہم کو بھی بائک ہے، اور نہیں ہے تو ہمارے بیٹا کو تو جہیز میں ملوے کرے گا، ہم بھی بنا۔ 2 فٹ انہوں نے بےمانی کیا، اب کتنا بچا؟ 6 فٹ۔ یہ بھی بےمان، یہ بھی بےمان، دونوں بےمان نے 2 فٹ چورا لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ٹوکنے والا نہیں، کاہے؟ دبنگ آدمی ہے نا وہ، کون روکے گا؟ قیامت میں ساری دبنگئی نکل جائے گی، ساری دبنگئی نکل جائے گی۔ دوسروں کا دل دکھا کر، دوسرے کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر کے جب برے حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، جب گناہوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، گناہوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، گناہوں کا پوائزن ہماری زندگی کو برباد کرتا ہے، تو اب ہم کسی ملا کے پاس پہنچتے ہیں کہ ذرا پھال کھولیے نا، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم خود کچھ کر لیتے ہیں، گناہوں کا پوائزن ہے۔ بس بھائی میں نے وقت زیادہ لے لیا، باتیں بے ترتیب ہوتی چلی گئیں۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا، بڑے پرانے لوگوں کو میں نہیں کہوں گا، کاہے؟ یہ لوگ ہم کو سمجھاویں گے، ہم کیوں ان کو سمجھانے جائیں؟ یہ تو ہمارے چچا ہیں، یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ نوجوان اگر لائن پہ آ گیا تو ہمارے چچا لوگ تو اور لائن پہ رہیں گے۔ ایک وعدہ کر لو، یہ جلسہ پوری دنیا کے جلسوں میں سب سے کامیاب جلسہ ہوگا۔ یہ پورا مجمع عہد کر لے کہ ایک وقت کی نماز بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا، نہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے وعدہ کیجئے ہاتھ اٹھا کر کہ سب لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں کدھر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ سب سے سچا ہے، اگر تم ہاتھ اٹھانے میں سچے ہو تو اللہ سب سے سچا ہے۔ انشاءاللہ سب کے سب نمازی ہو گئے،
صبح میں آپس میں ساتھیوں کو فون کر کے جگاؤ. ساتھیوں کا نمبر ہے نا, ساتھیوں کا نمبر ہے, کال کر کے الارم لگا لو موبائل میں, الارم لگا لو, آج سے تم فجر کی نماز شروع کر دو. اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد قل هو اللہ احد 3 بار, قل اعوذ برب الفلق 3 بار, قل اعوذ برب الناس 3 بار, تینوں قل 3 بار, اول آخر 3 بار درود, فجر بعد اور مغرب بعد. یہ کر کے دیکھو, 1 ہفتے کے اندر لگے گا کہ میرے دل و دماغ کا وائرس دور ہو رہا ہے, میں سدھر رہا ہوں, یادداشت مضبوط ہو رہا ہے, میرا پرابلم سالو ہو رہا ہے. آپ آزما کے دیکھو. یہ صبح کا وقت روزی تقسیم ہونے کا ٹائم ہے. صبح کا وقت کیا ہے؟ روزی تقسیم ہونے کا ٹائم ہے. صبح کا وقت, صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک رزق کا بٹوارا ہوتا ہے. رزق بٹنے کے ٹائم میں نوجوان سو رہا تھا. بولو, گھر پہنچایا جائے گا؟ راشن بٹنے کے ٹائم پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ جی, ہر چیز کے ٹائم گیس بٹ رہا ہو تو لانے چلے جاؤ, لیکن روزی کے بٹوارے کے وقت میں نوجوان سو رہا ہے. 2 بجے رات تک موبائل سے چپکا رہا. غیر مسلم آبادی سے میں گزرتا ہوں, 3 بجے بھور میں نوجوان, غیر مسلم نوجوان ورزش کر رہا ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے, دوڑ لگا رہا ہے, جمپ کر رہا ہے, ہائی جمپ کر رہا ہے. کیوں کیوں کیوں؟ فوج میں بحالی کے لیے, آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے 3 بجے بھور سے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. یہ باہر کا مسلم نوجوان ایکسرسائز کرتا ہے؟ ان پلاسٹک کے نوجوانوں کی صبح ہوتی ہے 10 بجے دن میں. جو نوجوان 10 بجے دن تک سوئے گا وہ فوج میں بحال ہوگا, فوج میں, چپراسی میں بھی بحال نہیں ہوگا. ٹھیلا پہ کیلا بیچے گا وہ بھی نہیں بکے گا. جی نوجوانوں, آج عہد کر لو کہ انشاءاللہ پورا مجمع نماز کی پابندی کرے گا. نماز کی پابندی کر لو. 1 ہفتے کے بعد دیکھ لینا کہ ہر بگڑا ہوا کام لگتا ہے کہ کوئی سدھار رہا. سارے بگڑے ہوئے کام سنور رہے ہیں. کوئی طاقت ہے جو ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار. یہ جو 3 قل بتلایا نا, کسی کی نظر نہیں لگے گی. کوئی جادو پھینکے گا, جادو کا اثر نہیں ہوگا. آپ سے کوئی جلن کرنے والا, حسد کرنے والا, پڑوسی ہو, رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو, کتنوں جلن کر لے, آپ کا کچھ نہیں بگڑنے والا. یہ پہلا ایک ویکسین میں نے دیا ہے. اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن کتنی بات بتاؤں, ساری باتیں بتانے کا کوئی ٹھیکہ تو لیا نہیں. اگر اتنی ہی بات پہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, پھر میں خوشامد کر رہا ہوں, نوجوانوں نماز کو پکڑ لو, نماز کو پکڑ لو, باقی چیزیں خود پکڑا جائے گی. نہیں سمجھے؟ نماز کو پکڑ لو, باقی چیزیں خود پکڑا جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے. میں نے وقت زیادہ لے لیا, اس کی معذرت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی جلسہ کے منتظمین کو, سامعین کو, مقررین کو, معاونین کو, سب کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.